باقی تعلیم مرید ہونے کی طرف ترغیب دلائی، طالب ہونے کی طرف ترغیب دلائی۔ یقیناً مرید ہونا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، ایک مستحب عمل ہے، لیکن اس کے فائدے بہت ہیں۔ دنیا میں بھی فائدے ہیں، قبر کو بھی فائدے ہیں، حشر میں بھی فائدے ہیں۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے مولانا کی بات کو سن لیا ہے، عمل کرنا چاہتے ہیں، اپنے بائیں ہاتھ پہ دائیں ہاتھ رکھیں اور اچھی اور سچی نیت کے ساتھ جیسے میں پڑھوں آپ سب سے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ ہی معبود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم مرید ہوتے ہیں سلسلہ عالیہ قادریہ اشرفیہ میں، طالب ہوتے ہیں سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ اشرفیہ میں۔ اوپر ہاتھ تیرے بندے سید جلال الدین اشرفی جیلانی کی، جن کا سلسلہ درجہ بدرجہ سلسلہ بسلسلہ ہوتا ہوا حضور غوث العالم محبوب یزدانی میر سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ ان کا سلسلہ درجہ بدرجہ سلسلہ بسلسلہ ہوتے ہوئے غوث و خواجہ کے ذریعے مولا کائنات مشکل کشا امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم تک پہنچتے ہیں۔ ان کا سلسلہ آقا نامدار مدنی تاجدار غریبوں کے غمخوار صاحب ابرار وفیار سید عالم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یا اللہ ہماری توبہ کو انہی نیک بندوں کے وسیلے سے قبول فرما اور ہمارا حشر انہی کے ساتھ فرمانا۔ یا اللہ دنیا و آخرت میں ان دونوں سلسلوں کی خیرات و برکات سے ہمیں نوازنا۔ آمین آمین آمین۔ الفاتحہ۔ سربراہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر نظر المسوع ماں
لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى والناهما والفاطمة وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه ومزر لطفه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا المجتبى بالهدى ودين الحق يرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العزيز وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار علماء ملت اسلامیہ خصوصی طور پر جناب حافظ سیف الدین صاحب قبلہ شاعر اسلام نقیب جلسہ محفل تشریح میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھی، کچھ کہنے سننے سے پہلے عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر ہدیے درود پاک پیش فرما لے. اللہم صلی علی سیدنا کافی دیر سے آپ ذکر خدا ذکر رسول سماعت فرما رہے تھے. آپ کی مادر اور پیترک بھاشا میں ابھی مولانا شاہجہاں اشرفی نے مدلل مفصل خطاب آپ کے سامنے پیش فرمایا. آپ کی زبان میں کلام ہو رہا تھا، سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو رہی تھی. تھوڑی دیر لیے میں آپ کے درمیان آیا ہوں. میری گفتگو اردو اور ہندی بھاشا میں ہوگی، لیکن مجھے آپ سے بھالواسا ہے. جہاں میں سمجھوں گا کہ آپ لوگ ہماری بھاشا کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو بغلار مدھم بجھاتے چیشٹا کرو. ٹھیک ہے، اب تو سمجھ گئے نا کہ کوئی اسویدھا نہیں ہوگی، ہے نا؟ تو بہرحال سب سے پہلے تو میں منتظمین جلسہ کو مبارکباد دیتا ہوں
اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری آپ یہ ملاقات تو ازل میں ہو چکی تھی، لیکن روحانی طور پر ہم بھی ترس رہے تھے، آپ بھی ترس رہے تھے کہ یہ مومنوں کی جماعت کب اکٹھا ہوگی جہاں ہماری اور ان کی ملاقات ہوگی۔ تو آج الحمدللہ کمیٹی کے لوگ ذمہ دار انہوں نے اس آرزو اور تمنا کو پورا کر دیا کہ یوم ازل ہم سب مل چکے تھے، لیکن آج کا سمے ہمارے اور آپ کے ملن کا سمے ہے۔ یہ صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم نہ جانے کہاں ملتے، روڈ پہ ملتے کہ ٹرین میں ملتے کہ کہاں ملتے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہمیں ازل میں رسول اللہ نے اپنی محفل میں ہی ملایا تھا، اور آج بھی رسول پاک نے ہمیں اپنی ہی محفل میں ہم سب ملایا۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ ملن، ہماری یہ ملاقات ہم سب کے لیے مبارک ہو، اور ہم سب کو دارین کی سعادتیں پروردگار عطا فرمائے۔ بہرحال مجھ سے پیشتر محب صادق مولانا شاہ جہاں نے غالباً اسی آیت کریمہ کو موضوع بنایا تھا، تو اب ان سے ہٹ کر مجھے اور جانا نہیں ہے، تو لہذا میں نے بھی اسی آیت کریمہ کو موقع و محل کے اعتبار سے اپنے خطاب کا عنوان بنا لیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق یہ تمہارے درمیان آیا نور اور روشن کتاب۔ ہمارے سماج سے کٹ کر کے ہٹ کر کے ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ آیت کریمہ مکمل طور پر قرآن کریم کے لیے ہے، قرآن ہی نور ہے اور قرآن ہی روشن ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، قرآن ہی روشنی ہے اور قرآن ہی روشن ہے۔ یہ ہم سے کٹا ہوا حصہ کلمہ پڑھتا ہے، اگر ہم سے کٹا ہوا ہے وہ ایسی غلطی کر رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بغیر چوک کے، بغیر روشنی کے سوریوں کو دیکھتے پروے یدی چوک ہو گئے، آلو ہو گئے، آنکھ میں ٹرکرٹ ہوئی دیکھتے پروے نا سوریوں کو، تو سورج کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے۔ قرآن روشن ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کہہ رہا وَمَن يَهْدِ بِهِ كَثِيرًا وَمَن يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا۔ یہ قرآن ہے جس سے بہت سے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے، بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو سنو، گمراہ وہ ہوں گے کہ جنہوں نے محمد رسول اللہ کے اس نور سے روشنی نہیں لی، وہ گمراہ ہو جائیں گے، ابو جہل ہوں گے، لیکن جو مصطفیٰ سے روشنی لے لیں گے وہ صدیق اکبر ہوں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو سنیے، ایک طبقہ اور بھی ہے جو حضور کو نور ماننے سے انکار کرتا ہے۔ یہ تو اور بڑا گستاخ طبقہ ہے جو اللہ کے رسول کو نور ماننے سے انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ حضور امر مطلق، یہ متنوی شدت نہیں، جیسے میں ویسے وہ بشر۔ تو اتنا سن لو کہ جو حضور کی نورانیت کا انکار کرتے وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور جو حضور کی بشریت کا انکار کرتے وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نور مجسم ہے اور حضور بشر ہیں، لیکن ہماری طرح بشر نہیں ہے، غیر بشر ہے۔ حضور کی میلاد ہی یہ ثابت کرتی ہے کہ حضور نور ہے۔ آؤ میں آپ کو بہت ہلکے میں آسانی سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ
بنگلہ باشی ہو، ہر انسان، ہر منشیہ آدم کو چھوڑ کر دنیا میں آیا تو ذریعہ کون بنا؟ ماں کا ماں کی کو تو ماں کے گربوں میں بشر پروان چڑھتا ہے، 9 مہینے رہتا ہے۔ اب وہ چاہے عام انسان ہو چاہے خاص انسان ہو، چاہے وہ ولی ہو چاہے وہ نبی ہو، ہر کسی کو اسی سسٹم سے آنا ہے، ماں کے گربوں سے دنیا میں آنا ہے۔ ٹھیک، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ایسے اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کرشمہ ہے اور رسول کا معجزہ ہے، ولیہ کی کرامت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم کے گربھ میں پروان چڑھنے کا موقع دیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب شکشا زیادہ ہوتی ہے تو انسان ناستک ہونے لگتا ہے۔ اس زمانے میں بھی کچھ حال یہی تھا کہ خدا کی خدائی کا لوگ انکار کر رہے تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ ساری دنیا ایک حادثہ ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، حادثہ ہوا، دنیا کا وجود ہو گیا۔ انسان حادثے سے پیدا ہوتا ہے، جب ایکس سیل وائی سیل آپس میں ٹکراتے ہیں، مرد اور عورت کے سیلز آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس ساتھ میں جو سیل کامیاب ہو جاتا ہے اسی سے نر مادہ پیدا ہوتے ہیں، یہ سائنس کہتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، خدا کی خدائی کا انکار، تو اس رب العالمین نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا کہ جس پروردگار نے انسانوں کے باپ ابو البشر آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اسی رب العالمین نے پھر اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم گربوتی کیسے ہوئی کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا حکم پا کر حضرت مریم کے پاس آئے، انہوں نے آ کر پھونک ماری۔ اب جو پھونک ماری تو حضرت مریم کے بطن میں عیسیٰ کا نطفہ پروان چڑھنے لگا۔ 9 مہینے تک ماں کے گربھ میں عیسیٰ علیہ السلام رہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بچہ ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے تو گربوتی عورت کو بہت کشٹ ہوتا ہے، نہ وہ اٹھ پاتی ہے، نہ بیٹھ پاتی ہے، نہ سو پاتی ہے، نہ چل پاتی ہے۔ کوئی اگر اچھی بات نہیں بولتا ہے تو وہ اس کو بری لگتی ہے، اس کو غصہ آتا ہے، اس کو عرشا ہوتی ہے، اس کو ہنسا ہوتی ہے، وہ ساس سے جھگڑنا چاہتی ہے، وہ نند بھوجائی سے جھگڑنا چاہتی ہے۔ جو کوئی اس سے کلام کرتا ہے اسے بات اچھی نہیں لگتی ہے، کیونکہ یہ بوجھ کا اثر ہے۔ جس طرح سے ایک عام آدمی اگر گیسٹرک کا مریض ہو جائے تو بولو اس کو ہائپر ٹینشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صرف آپ کے پیٹ میں گیس بن جائے تو ہائپر ٹینشن ہوتا ہے۔ اچھی بات نہیں لگتی، کسی کی بری ہی لگتی ہے۔ وہ عورت تو 9 مہینے اپنے بچے کو پیٹ میں پالتی ہے۔ میرے عزیز، یہی وجہ ہے کہ جب وہ عورت رات کو سوتی ہے تو کبھی اس کو مردہ دکھتا ہے، کبھی اس کو بھوت دکھتا ہے، کبھی اس کو شیطان دکھتا ہے، کبھی اس کو شیر دکھتا ہے، کبھی اس کو ہاتھی دکھتا ہے، کبھی اس کو اونٹ دکھتا ہے، کبھی اس کو سانپ دکھتا ہے، کبھی اس کو بندر دکھتا ہے۔ جب ایسا دکھنے لگتا ہے کر کے اٹھتی ہے، میں سوامی سے کہتی ہے، سوامی آج میں نے یہ سپنا دیکھا، تو سوامی بھی بڑا ڈر جاتا ہے اور فوراً کسی دکاندار بابا کے پاس پہنچ جاتا ہے نا، جو دھندے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اب جب وہاں پہنچا تو اس بابا نے ڈرایا، دیکھو اس کے اوپر تو بہت بڑا جن ہے، علاج کرنا پڑے گا۔
دو بغل دان کرنا ہوا تب جا کے دان چلے گا، اور تو ٹکا لال کے تارکانے تک ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے باباؤں سے بچو جو تمہاری دل میں نظر نہیں رکھتے، تمہاری جیب کے نظر رکھتے ہیں، ایسے باباؤں سے بچو۔ دیکھو جب انسان میں عورتیں جب گربوتی ہوتی ہیں تو اس گرب کے سمے میں اگر دل میں غصہ کریں گی، جھگڑا کریں گی، کینہ دل میں رکھیں گی، تو اس کا اثر سپنے کے طور پر رات میں کبھی سانپ، کبھی بندر، کبھی بچھو نظر آتا ہے۔ لیکن یہی مائیں اگر حالت حمل میں قرآن کی تلاوت کرنے لگے، اگر یہی عورتیں ذکر خدا کرنے لگے، کلمہ شریف کا کثرت سے ورد کرنے لگے، درود شریف پڑھنے لگے، غصہ آئے فوراً وضو کر لیں، مصلی پہ وقت گزارنے لگے، تو میرا یقین یہ کہتا ہے بڑے بڑے اولیاء جو تمنا کرتے ہیں نہیں پاتے ہیں، وہ گربوتی ماں پالے گی کہ جب سپنے میں اسے ایسا ویسا نہیں دکھے گا تو کبھی کعبہ دکھے گا، کبھی مدینہ دکھے گا۔ تو لہذا ماؤں کو چاہیے کہ جب کبھی وہ اس اوستھا میں ہوں تو اپنے کو بہت سنبھال کے گزارے، بہت سنبھال کے سمے گزارے۔ اللہ کی رحمت میں بہت ہوتی ہے۔ میں نے ایک بات کہہ دی تاکہ سماج کے اندر جو اس طرح کا ہے پڑا ہوا ہے وہ نکل جائے اور سماج میں اچھائیاں آ جائیں، برائیاں چلی جائیں۔ میرے ذہن حضرت مریم کی کلکتی ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام دن بدن جب آپ کا جسم پڑھنے لگا تو حضرت مریم کو تکلیف ہوتی تھی۔ 9 مہینے برداشت کیا آپ نے۔ 9 مہینے کے بعد جب پرسوں کا وقت ہوا، پرسوں سمجھتے ہو لیبر پین میں اثر میں ہوا جاتا، آپ کے وہاں کیا بولتے ہیں؟ بچہ پیدا ہونے کے سمے جو بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ بنگلہ میں کیا بولتے ہیں؟ ہندی میں اس کو پرسوں بولتے ہیں۔ ڈیلیوری کا ٹائم نہیں ہوتا ہے تو تمہاری بھاشا میں کیا بولتے ہیں؟ راستے میں مولانا شاہجہاں نے مجھ کو بتایا تھا کہ مرشد آباد کے لوگ بہت شکشت ہیں، اور شکشا کی طرف ان کا دھیان ہے، تو میں جو پہلی مرتبہ آیا آپ کا ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ تو مولانا نے راستے میں بتایا، اور میں نے دیکھا بھی راستے میں بہت سے اسکول، مدرسے، مسجد سب نظر آئی۔ دل سے دعا نکلی اللہ مومنوں کو آباد رکھے۔ عزیزان گرامی، تو کیا بولتے ہیں؟ میں نے جو پرسوں ہی کہا، پرسوں بولتے ہیں نا پیدا ہوئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے لگے تو ماں کو بہت بے تھا، بدنا بہت، درد بہت، ماں یہ بے آگ کی طرح تڑپ رہی تھی، کوئی آپ کو سپورٹ کرنے والا بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان و رحیم ہے، اس پروردگار نے اپنی نیک بندی کو اس حال میں جو دیکھا تو فرشتے کو بھیجا کہ فرشتے جاؤ اور جا کر کے مریم سے کہہ دو کہ سرانے جو کھجور کا سوکھا تنا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ آدمی جب بیٹھا میں ہوتا ہے، چرپائی مل جائے تو چرپائی کی رسی کو کھینچتی ہے نا، اور پٹی مل جائے تو پٹی کو پکڑ لے، ساری طاقت اسی پہ سب۔ درد جب ہوگا تو اس درد کے نوارن کے لیے جو بھی درد میں ہوتا ہے، انسان مل جائے تو انسان کی کڑائی موڑ دے، ہے نا؟ کبھی کبھی عورتوں کے اوپر بھوت جنات بھی آتا ہے، آپ لوگ گندا تعویذ بہت کرواتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ عورتوں کو خصوصی ایام میں جب خرابی ہوتی ہے تو اس طرح کے مرض میں عورتیں اکثر مبتلا ہو جاتی ہیں۔ آپ سمجھتے ہو کہ جنات آ گیا، کیونکہ وہ بیٹھا میں ہوتی آ جاتی ہے، اس کو سنبھالنے تو آپ کو جھٹک دیتی ہے، کہتے اتنی صنف نازک عورت اور ہمیں جھٹک دیا، 2 آدمی کو جھٹک دیا، جنات ہے نا بھائی؟ تو میرے پیارے، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں حقیقت کی دنیا میں آؤ کہ جب عورت اس حالت میں ہوگی، خرابیاں جب پیدا ہوگی تو اس کا اثر دماغ میں ہوتا ہے، اور جب دماغ میں ہوگا تو
تو وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتی ہے، درد بہت رہتا ہے، بیان نہیں کر سکتی ہے، کوئی سامان آتا ہے وہ اس کو چھڑک دیتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جنات آ گیا؟ حقیقت کے جنات نہیں ہے۔ جب انسان کو درد ہوتا ہے تو اس کے ایک انسان کے پاس جتنی طاقت ہے اس کی ڈبل طاقت اس انسان کے جسم میں اسٹور ہوتی ہے۔ جب انسان درد اور تکلیف سے گزرتا ہے تو وہ طاقت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے جنات آ گیا۔ پھر کسی بابا کے پاس پہنچے، اس نے کہا تو ٹکا لاگوے، آپ دینے پہ آمادہ ہو جاتے ہو۔ بچو ایسے کاروباری باباؤں سے بچو کہ جو تمہارے ایمان دھرم کو بھی لوٹنے پر آمادہ ہیں۔ میرے پیارے سنو، درد کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آؤ دیکھو، حضرت مریم کو بھی درد تھا، اللہ نے حکم دیا کہ سرانے جو کھجور کا دنا ہے، اب پتہ نہیں آپ کھجور کا دنا سمجھ رہے ہو، کھجور کا یہ کھمبا ہے نا، اگر یہ کھجور کا کھمبا ہو تو کھجور گاچھ کو لا کے کاٹ دیا جائے، کھمبا بنے گا نا؟ کھمبے کو کھمبے ہی بولتے، کچھ اور بولتے، ٹوٹی ٹوٹی ہے نا۔ تو کھجور کی پھوٹی تھی، اس کو اللہ نے حکم دیا مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب آپ کے پیٹ میں بیٹھا تھا، درد سے عیسیٰ پیدا ہونے والے تھے، تو بولو اس وقت حضرت مریم کی ایک تو ویسے بھی وہ اللہ کی ولیہ تھی، ان سے زیادہ طاقت کس کو ہوگی، لیکن اس درد کی طاقت اس میں جب جمع ہو گئی، اس گاچھ کو انہوں نے جو پکڑا مضبوطی کے ساتھ، ذرا سوچو کہ کتنی طاقت لگا دی تھی، اتنی طاقت لگا دی کہ وہ مردہ دانا، سوکھا دانا ہرا بھرا ہو گیا، زندہ ہو گیا، اس میں پتیاں آ گئی، خوشے بھی لگ گئے، پتھر کے کھجور ٹپک بھی گئی، اور اسی عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ سمجھے؟ ذرا بتاؤ کہ آسانی سے آئے کہ کشٹوں سے آئے؟ ارے بولو نا بھائی، کشٹوں سے آئے نا۔ معلوم کیا ہوا کہ کوئی انسان ہو، چاہے عام انسان ہو، چاہے نبی بھی ہو، ماں کی کوکھ سے جب آئے گا وہ، تو ماں کو بیٹھا ہوگی، ماں کو درد ہوگا، ماں کو تکلیف ہوگی۔ لیکن سنو، ماں باپ اگر اچھے ہوتے ہیں، غور سے سننا، ماں باپ اگر اچھے ہوتے ہیں تو اس کی اچھائی اولاد میں ٹرانسفر کر جاتی ہے۔ آج ہمارے سماج میں جو بڑے بوڑھے ہمارے پاس آتے ہیں، روتے ہوئے کہتے ہیں حضور کوئی تعویذ دے دیجئے، ہمارا چھیلا ناکارہ ہو گیا ہے، ہماری بات نہیں سنتا ہے۔ تو میں مجھ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا تم اپنے ماضی میں جھانک کر دیکھو کہ تم نے اپنے جوانی میں کہاں غلطیاں کی ہیں، کیونکہ اصول یہی ہے کہ بیٹا ناکارہ ہوگا اس بنیاد پہ کیونکہ تم نے بھی جوانی میں خطا کی ہے، تو لوٹو اور توبہ کرو رب کی بارگاہ میں، بیٹا ناکارہ باکارہ ہو جائے گا۔ تو دیکھو، اگر ماں باپ اچھے ہوتے ہیں تو ماں باپ کی خوبیاں بیٹے میں آتی ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کے لفظ سے سوکھے تنے کو زندہ کر دیا۔ یہ خوبی حضرت مریم میں تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نیک ماں کے بیٹے ہیں، تو ان میں خوبی کیا پیدا ہوئی؟ ماں نے تو کھجور کا سوکھا تنا زندہ کیا، اور عیسیٰ وہ ہے جو بدن کو زندہ کر دیا۔ الولد سر لابی، بیٹا وہی ہے جو اپنے باپ کے پردوں ہونہار گروا کے چکچے چکچے پاتا۔ یہ ہمارے وہاں ہندی بھاشا میں محاورہ بولا جاتا ہے کہ ہونہار گروا کے چکچے چکچے پاتا۔ اب وہ بھی میں سمجھ آتا کہ جو پودا نکلتا ہے، پیڑ لگاتے ہوئے پودا نکلتا ہے نا، تو پودے نیا پودا جو نکلتا ہے اس میں چمک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ چمک ہوتی ہے نا۔ معلوم کیا ہوا کہ حوادثات زمانہ کا جب تک شکار وہ پودا نہیں ہوتا ہے، ماں کی باپ کی خوبیاں یعنی اس بیج کی خوبی اس میں رہتی ہے، اور وہ پودا جب نکلتا ہے، کوپل نکلتی ہے تو اس میں چمک ہوتی ہے۔ لیکن جب یہی پودا تناور ہوتا ہے اور
حوادثات زمانہ کا شکار ہو جاتا ہے تو اس میں سختیاں بھی آ جاتی ہیں، اس کی چمک بھی کم ہو جاتی ہے۔ بلا تمثیل و تشبیہ مجھے کہہ لینے دو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کرشمہ ہے، رسول کا معجزہ ہے، ولیہ کی کرامت ہے، اس کے باوجود بشر ہیں، اور بشریت کے تقاضے سے جب دنیا میں تشریف لائے تو ماں کو تکلیف ہوئی ہے نا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں حضور امر مطلب یہ متنمی شیٹیں متنم نہیں، تم پیدا ہوئے تھے ماں زندگی اور موت کی کشمکش میں، لیکن آؤ سیدہ آمینہ سے پوچھیں کہ اے آمینہ، ہمارے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 9 مہینے آپ کے صدف انور میں تھے، آپ کو کوئی تکلیف ہوئی؟ تو حضرت آمینہ فرماتی ہے تکلیف کی بات کرتے ہو، مجھے تو بوجھا بھی محسوس نہیں، مجھے تو بوجھا بھی محسوس نہیں ہوا۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام 9 مہینہ رہے، ماں کو بوجھا، تو رسول اللہ بھی 9 مہینہ تھے تو آمینہ کو بوجھا لگنا چاہیے تھا نا، لیکن کیوں نہیں لگا؟ تو اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، تم لوگ ندی کے کنارے کے رہنے والے ہو، جلدی سے سمجھ جاؤ گے۔ اگر آپ ندی میں نہانے کے لیے جائیں اور آپ کے قد سے زیادہ پانی جہاں ہو، بولیے زمین پہ پیر رکھ پائیں گے؟ بولو، پوری طاقت لگاؤ گے زمین پہ، پھر اٹھ جاؤ گے کہ نہیں اٹھ جاؤ گے؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ زمین تمہیں جو آسانی سے بیٹھالے ہوئے زمین کا احسان ہے، کیونکہ زمین کے اندر گریویٹی ہے، کشش ہے، گروتواکرشن بل ہے، اس گروتواکرشن بل کی وجہ سے تم آسانی سے بیٹھے ہوئے ہو۔ جہاں یہ گروتواکرشن بل ختم ہو جاتا ہے، انسان چاہے 100 کلو کا ہے یا 1 ٹن کا ہو، وہ بیڈ میں سو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ جیسے پانی میں آپ جاتے ہو، آپ کا وزن 70 کلو ہے، لیکن جیسے ہی پانی میں پہنچے آپ تو آپ ویٹ لیس ہو گئے، تو جو چیز ویٹ لیس ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے۔ تو پانی کیا ہے؟ یہ لطیف ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہوا لطیف ہے، ہوا جہاں نہیں ہے وہاں بھی لطافت ہے۔ جیسے آج بہت سے لوگ سیٹلائٹ سے اسپیس میں جاتے ہیں، کوئی چندریان، کوئی چندرما میں جاتا ہے، تو کوئی منگل گرہ میں جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں لوگ جو جاتے ہیں، چاہے وہ جتنے کلو کے ہوں، لیکن وہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، وہ بیٹھنا چاہیں گے تو بیٹ لگا کر کے وہ بیٹھا لیں گے، جیسے ہی بیٹ کھولیں گے پھر مچھلی کی طرح تیرنے لگیں گے۔ ہوتا بول گیا نا؟ تو لطافت جہاں ہوتی ہے، لطافت جہاں ہوتی ہے، اس لطافت کی صفت یہ ہے کہ جو چیز وزن دار ہوتی ہے اس کو وہ بے وزن کر دیتی ہے۔ قدرہ بولتے چلنا، جو چیز ویٹ والی ہوتی ہے اس کو بنگلہ میں کیا بولتے ہیں؟ ویٹ، وزن۔ تو وزن والی جو چیز ہوتی ہے اس کو ویٹ لیس کر دیتی ہے۔ جیسے تم پانی میں جاتے ہو، تمہارا وزن چاہے جتنا ہو، لیکن جیسے ہی پانی میں پہنچتے ہو ویٹ لیس ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی ڈوبنے والا ڈوب رہا ہو، اس کو تمہارا دل چاہے کہ میں اسے بچا لوں، تو اس کو بچانے کے لیے اگر اس کا ہاتھ پکڑنے جاؤ گے نا تو وہ یہ کہے گا، تمہاری کمر پکڑ لے گا، ہے نا؟ اور کہے گا ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی نہیں ڈوبیں گے، نہ تم بچو گے نہ وہ بچے گا۔ تو اس کو بچانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کا بال پکڑ لیا جائے۔ بال سمجھتے ہو نا؟ چول پکڑ لو۔ اب اگر بتاؤ جو آدمی پوری طاقت سے نہیں اٹھ سکتا زمین پر، پانی میں اسے آپ اس کے چول کو پکڑ کر اوپر نیچے کرو، کھینچ کے کنارے لاؤ، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ چٹکی سے پکڑ کر اتنا بیس ہو گیا، چٹکی سے پکڑ کر اسے کنارے لے آؤ۔ پتا کیا چلا؟ جو چیز لطیف ہوتی ہے وہ کثیف کو بے وزن کر دیتی ہے۔ بلا تمثیل و تشبیہ مجھے کہہ لینے دو، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ رب فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تو یہ نور تھا جو آمنہ کے بطن میں آ کر اس نے گھیرا دے دیا، اور اسی گھیرے میں محمد رسول اللہ کی جب بشریت کی روان چل رہی تھی تو حضرت آمنہ کو وزن محسوس نہیں ہوا۔
বুঝতে ছিল না বাবা, কিছু অসুবিধা তো বলবেন, আমি বাংলার মাধ্যমে বুঝাতে চেষ্টা করবো, ঠিক আছে? ठीक भाई, अब सुनिए, यहाँ अकीदे की बात भी करना जरूरी है। मैंने बताया ना कि हमारी जमात से कट कर कुछ लोग ऐसे निकले कि जो शान नबी में कमी निकालने के चक्कर में लगे हुए हैं। नबी की शान में कमी, नबी की शान में कमी। अब जब नबी पैदा हुए तो आलम क्या था कि यमन का महल भी हज़रत आमिना ने अपनी आंखों से देख लिया नूर मुस्तफा के जरिए। ठीक, रसूलुल्लाह जब पैदा हुए तो काबे के बुत गिर सरलबू होने लगे। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब उसे उठा के खड़ा करते हुए गिर जाता। ठीक, रसूलुल्लाह जब पैदा हुए तो आपने सजदे में सर दिया, अल्लाह की बारगाह में सजदा किया। हम आप सजदा करते हैं तो क्या पढ़ते हैं बताओ? जब आप सजदा करते हैं तो क्या पढ़ते हैं? और ना भी जोर से सुभान रब्बियल आला पढ़ते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह ने पहला सजदा किया सुभान रब्बियल आला नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा? रब्बे हवली, और से बोलो रब्बे हवली उम्मती। अब उनको मुझे समझाना है जो कहते हैं कि हुजूर हमारी तरह 40 साल थे और 40 साल के बाद उनको नबूवत मिली। मैं आपके हिसाब से आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक, हज़रत क़ारी शैखुद्दीन साहब मदरसे में पढ़ाते हैं, बहुत से शागिर्द मिलते हैं जिनको पढ़ा के इन्होंने निकाल दिया, आज भी पढ़ रहे हैं। क़ारी शैखुद्दीन साहब के हजारों शागिर्द हैं, लेकिन क़ारी शैखुद्दीन साहब अपने शागिर्द को, अपने स्टूडेंट को उम्मती कह सकते हैं? बोलो भाई, उम्मती कह सकते हैं? बड़े बड़े पीर साहिबान आपके वहां तो एक छोटा पीर ये भी आ गया है। बोलिए किसी पीर में ये मजाल है कि जो अपने मुरीद को उम्मती कहे है? तो उम्मती कौन कहेगा? ये आप ही से पूछूंगा मैं, उम्मती कौन कहेगा? जो नबी होगा वही उम्मती कहेगा, ठीक है ना? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते ही कहते हैं रब्बे हवली उम्मती, और कहता है नबूवत 40 साल बाद मिली। बोलो रसूलुल्लाह में इंतजाम है कि नहीं है? अरे बोलो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लांछन लगाता ही नहीं लगाता? वो ये बोलता है कि 40 साल बाद नबूवत मिली, और रसूलुल्लाह अगर हमारी तुम्हारी तरह होते तो ये कहते कि रब्बे हवली उम्मती। बोलो ना भाई, मैं बहुत हल्के में तुम्हारे दिमाग में डालना चाहता हूँ ताकि कोई भी तुम्हें अपना वजन डाल के धोखा न दे सके, ठीक है? समझ रहे ना? और मेरे नबी की नबूवत का आलम क्या है सुनो। हर नबी, गौर से सुनना भाई, मैंने हर नबी उस वक्त तक नबी नहीं होगा जब तक कोई इंसान ना हो। गैर इंसान नबी हो नहीं सकता। गैर इंसान रसूल हो सकता है मगर नबी नहीं हो सकता। नबी वही होगा जो इंसान होगा, जो मनुष्य होगा। ठीक, अल्लाह ताला किसी बंदे को चुन लेता है। आदम अलैहिस्सलाम जब बशर होंगे तब नबी, शीश अलैहिस्सलाम जब बशर होंगे तब नबी, यूशा अलैहिस्सलाम जब बशर होंगे तब नबी, यूनुस अलैहिस्सलाम जब बशर होंगे तब नबी, नूह अलैहिस्सलाम जब बशर होंगे तब नबी, इदरीस अलैहिस्सलाम जब बशर होंगे तब नबी, है ना? यहया अलैहिस्सलाम जब बशर होंगे तब नबी, मूसा अलैहिस्सलाम जब बशर होंगे तब नबी, हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम जब बशर होंगे तब नबी। ठीक है भाई, जब तक मनुष्य नहीं होंगे नबी नहीं हो सकते। मुंतखब हैं अल्लाह की तरफ से मगर नबी नहीं हो सकते। लेकिन सुनो, अल्लाह ताला ने अपने हबीब को सारे नबियों में मुमताज रखा, फजीलत बख्शी। और ये मुस्तफा की बड़ी फजीलत है कि
ہر نبی بشر ہوگا تو نبی، لیکن میرے رسول وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے ان کی نبوت کے لیے انہیں بشریت کا محتاج نہیں رکھا۔ خود رسول کریم ترمذی شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ تو نبی و آدم و بین الجسد و روح، اور اس وقت بھی نہیں تھا کہ جب آدم جسم و روح۔ معلوم کیا ہوا کہ میرا رسول اپنی نبوت کے لیے بشریت کا محتاج نہیں ہے۔ ٹھیک سمجھ میں بات آ رہی ہے آپ کو؟ اپنی نبوت کے لیے بشریت کا محتاج ہے۔ یہ تو اس نبی خاتم کا احسان ہے کہ وہ لباس بشری میں ہمارے درمیان آ گئے۔ پوچھتے سننا کہ وہ لباس بشری میں ہمارے درمیان آ گئے، یہ ہم پہ رسول اللہ نے احسان فرمایا۔ عزیز رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نور کیسے ہیں؟ اب میں حضرت حلیمہ سے پوچھوں گا کہ حضور کی نورانیت آپ نے دیکھی؟ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب سے رسول اللہ میرے گھر میں آ گئے، میں نے کبھی اپنے گھر میں چراغ بتی نہیں کی، چراغ نہیں جلایا میں نے۔ رسول اللہ کی آمد کے اثر سے میرے گھر میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جیسے ہی شام ہوتی تھی رسول اکرم کے چہرے انور سے نور اتنا پھوٹتا تھا کہ میرا گھر ہو جاتا۔ اب ایک بات اور بھی بتاتے چلو، او بھائی اوئے، کالی پینٹ سفید داڑھی کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ دیکھیے اگر آپ لوگوں کو موڈ نہیں ہو بتا دیجیے، میں بھی بہت مسلسل سفر میں ہوں، تھوڑا آرام دے دیں گے تو اچھا ہوگا۔ کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا ذرا۔ اس کا مطلب آپ لوگ ہندی سمجھتے ہیں اچھے سے؟ اچھا کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ نہیں سمجھتے آپ لوگ ہندی؟ میں نے کہا ہاتھ نہ اٹھا کے بتائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاتھ نہ اٹھا کے بتائیں۔ موڈ ہے سننے کا؟ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، زیادہ دیر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ میں آپ کے وہاں پہلی بار آیا ہوں، لیکن میں نہیں لگتا کہ آپ اجنبی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ میں نے آپ کو بار بار دیکھا ہے، اور یہ میرا احساس ہے۔ اللہ جانے آپ کا کیا احساس ہے، مجھے نہیں پتا ہے نا۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میں اپنوں میں آ گیا الحمدللہ۔ تو سماعت فرماتے چلے۔ ایک بات اور بھی بتاتا چلے، ہر نبی کو جب اللہ تعالیٰ نبوت دیتا ہے تو وہ اپنے دو چار دوست یار کو جمع نہیں کرتا کہ میرے دو چار ماننے والے ہو جائیں تو میں اعلان کروں۔ نہیں، ہر نبی کے لیے لازمی ہے کہ اس کو جیسے ہی نبوت ملے وہ اعلان نبوت کرے۔ اب وہ چاہے ابراہیم علیہ السلام کا اپنا گھر ہو جہاں آدم بدھ بنا رہا ہو، وہیں نبوت کا اعلان، نمرود کے محل میں نبوت کا اعلان، فرعون کے قلعے میں نبوت کا اعلان، جنگل بیابان میں نبوت کا اعلان۔ یہ نہیں کہ دو چار بہنیں وائن کے لوگ جماعت بن جائے تو ہم اعلان کریں، نہیں، ہر نبی کے لیے لازمی ہے کہ وہ جب جب نبی بنے اعلان نبوت کرے، جہاں جہاں نبی بنے وہیں اعلان نبوت کرے۔ لیکن حضور کا اختیار دیکھو کہ حضور تو بشریت سے پہلے نبی ہیں، لیکن پیدا ہوئے اعلان نبوت نہیں کیا ہے نا۔ 4 سال 4 ماہ 4 دن کے ہوئے آپ کے سینے انور کو شق کیا گیا، اور قلب انور کو نور کے تشت میں رکھ کر زمزم سے مصالحہ دیا گیا، پھر سینے میں رکھ کر سل دیا گیا، پشت پر مہر نبوت لگا دی گئی۔ حضرت حلیمہ آئی تو آپ نے اس حقیقت کا بیان وہاں سے کیا، اور پھر مہر نبوت بھی دکھا دی، مگر اعلان نبوت نہیں کیا۔ ٹھیک 12 سال کی عمر میں
رسول اللہ کی نشانیوں کو ایک پادری نے دیکھا. ابو طالب سے پوچھا یہ کون ہے کہ جن کے گردے کو کاش کی ٹہنیاں چومتی ہیں اور قدموں کو کنکریاں چومتی ہیں، یہ کون ہے؟ یہ چلتے ہیں تو سایہ نہیں ہوتا، یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے بھتیجے ہیں. کہا ان کو بھتیجا مت جانو، ان کی نشانی بتاتی ہے کہ خاتم الانبیاء. تو میرے رسول کو چاہیے تھا کہ حلیمہ کے سامنے اعلان نبوت کر دیتے تو قبیلے بنو سعد اسلام لے آتا. 12 سال کی عمر میں اس پادری کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان کر دیتے تو عیسائی سارے مسلمان ہو گئے ہوتے. لیکن میرے رسول نے وہاں بھی اعلان نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میرا رسول صرف کسی ایک قبیلے اور قوم کے لیے نہیں نبی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ساری انسانیت کے لیے. ٹھیک 40 سال تک مکے میں رہے، کوئی مخالف نہیں. یہاں ایک بات اور میں بتاتا چلو عقیدے کی. نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا. نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذرا زور سے بولو نا. غیب کی خبر دینے والا، غیب کو جاننے والا. آپ نے سب سے سنا ہوگا کہ رسول اللہ غار حرا میں جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں جاتے تھے؟ کیوں جاتے تھے؟ اگر نزول قرآن کے لیے جاتے تھے تو پھر اتنے پہاڑ پہ جانے کی اس کی کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے گھر میں ان کے بستر پہ قرآن نازل کر دیتا ہے. بولو، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو کعبے میں رسول پاک جاتے وہیں قرآن نازل ہو جاتا. صفا پہ ہوتا، مروا پہ ہوتا، چاہے زمزم پہ ہوتا. ٹھیک ہے، جبل ہندی پہ ہوتا، جبل عمر پہ ہوتا، جہاں نبی جاتے وہیں قرآن نازل ہو جاتا. لیکن غار حرا پہ بار بار جانے کی کیا ضرورت؟ یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مرضی مصطفیٰ جانتے ہیں. اللہ کی مرضی یہی تھی کہ حبیب تم یہاں ہو، تم یہاں ہو، تم یہاں ہو، قرآن یہی نازل ہوگا. تو میرے مصطفیٰ کو یہ غیب معلوم کہ قرآن کہاں نازل ہوگا اور کب نازل ہوگا. قرآن کہاں نازل ہوگا اور کب نازل ہوگا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چند روز سے حرا پہ جانا، جبل نور پر جانا، یہ بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ غیب نہ ہے، مصطفیٰ غیب کی خبروں کو جاننے والا ہے. یہاں تک کہ قرآن آپ پر نازل ہو گیا. ٹھیک ہے، اب جب قرآن نازل ہو گیا تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اے حبیب اب انہیں حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اس قوم کو دعوت دو. اللہ کے رسول وہاں پہ ایک پہاڑ ہے، آج بھی اس کی نشانی ہے، اسے کہتے ہیں فاران کا پہاڑ. تو فاران کے پہاڑ پر رسول پاک جا کے کھڑے ہوئے. آپ نے مکے کے لوگوں کو بلایا، سب جمع ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ میں جس مقام پہ ہوں میرا مقام تمہارے مقام سے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ میں جہاں کھڑا ہوں یہ مقام بہتر ہے یا تم کھڑے ہو بہتر ہے؟ تو سب نے کہا کہ نہیں ہے، آپ کا مقام ہمارے مقام سے بہتر ہے. رسول پاک نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے کیا ہے مانو گے؟ کہاں؟ کیونکہ آپ تو جیسے آگے دیکھتے ویسے پیچھے دیکھتے. یہ کون بول رہا ہے؟ وہ کافر مشرک بول رہے ہیں کہ آپ تو ایسے خیر کے مقام پہ ہیں کہ جہاں سے آپ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، پہاڑ کے پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو میرے نبی نے فرمایا کہ اب قریب تمہارے درمیان ایک قافلہ آنے والا ہے. ٹھیک ہے، میں اگر یہ کہوں کہ اب قریب ایک قافلہ آنے والا ہے جو تمہارے مال و اسباب کو لوٹ ڈالے گا، مانو گے؟ تو سب نے کہا آپ خیر ہیں، آپ خیر پر ہیں، جو آپ کہیں گے ہم مانیں گے کیونکہ آپ صادق الامین ہیں. تو پھر میرے نبی نے فرمایا سنو، ایک خدا کی بندگی کرو، باقی خداؤں کو چھوڑو.
عنقریب تمہارے درمیان عذاب آنے والا ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کامیاب ہو جاؤ. سناٹا چھا گیا، عورت مرد بچے جوان سب خاموش، کوئی نہیں بولا. لیکن بولا کون؟ ابو لہب، چاچا تھا. ایسا چاچا کہ حضور کے پیدا ہونے پہ جس نے خوشی منائی تھی، انگوٹھی اتار کر کے لونڈی کو دے دیا تھا. لیکن اس نے سوچا کہ اگر ایک خدا کی پوجا ہونے لگے گی تو اتنے مہان کے خدا جو یہاں رکھے ہوئے ہیں اس میں کمیشن مجھ کو بھی ملتا ہے، اور ان تمام باطل خداؤں پر جو کچھ بھی بھوگ چڑھتا ہے وہ سب میرے حصے میں آتا ہے، یہ تو چلا جائے گا. تو اس نے پہلے پوچھا کہ ہم اگر اسلام لائیں تو ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ تو میرے رسول نے فرمایا فائدہ یہ ملے گا کہ تم اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ تم سے قریب ہو جائے گا. مخالف ہو گیا، حضور کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا. اس کی بیوی جو تھی وہاں پہ ایک بت تھا، اس بت کا نام تھا عزا. کیا نام تھا؟ دو تین بڑے بت تھے، لات کا نام عزا. تو عزا کی وہ پجاری تھی. اب حضور کے دین کو قبول کرنے میں تو اس کو بھاگنا پڑے گا، تو دشمن ہو گئی. ایسی سخت ترین دشمن ہو گئی کہ پہاڑ پر جاتی تھی اور لکڑیاں، کانٹے والی لکڑی کو کاٹ کر کے اس کا گٹھر بنا کر اپنے کندھے میں اٹھا کے لے کے آتی تھی روزانہ، اور راستے میں بچھاتی تھی کہ ادھر سے حضور گزریں گے تو کانٹا چبھے گا. ایسے چاچا چاچی بھی اسی گھر میں تھے، لیکن اسی گھر میں ایسے بھی چاچا چاچی تھے جناب ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد. کہ جناب ابو طالب وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سیوا کیا. جب تک رسول اللہ کھانا نہیں کھانا شروع کرتے تھے اپنے کسی بچے کو، چائے کے بچے ہوتے نا، اماں بھوک لگی، اماں بھوک لگی کچھ دو، نہ ماں دیتی تھی نہ باپ دیتے تھے جب تک رسول پاک دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے تھے. کسی اپنے بیٹے کو دیتے تھے. اس طرح پرورش کی تھی. سونے کے سمے بچپن میں حضرت فاطمہ بنت اسد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سرانے سلا، اپنے داہنی طرف سلاتی تھی، اپنے بیٹوں کو بائیں طرف سلاتی تھی. ذرا خیال کرو، ایسی چہیتی ماں بھی تھی، ایسے چہیتے چچا بھی تھے کہ ابو طالب کے مرنے پر بڑا افسوس کیا رسول پاک نے. اسی سال آپ کی زوجہ ہم سب کی ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا تھا. تو آپ نے اس سال کا نام دیا عام الحزن. کیا؟ یہ حزن کا سال ہے، غم کا سال ہے. چاچا کے مرنے پہ غم منایا ہے، ٹھیک ہے. اور ابو لہب کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل کر دیا، قیامت تک کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جہنم میں چلنے والا بنا دیا. لیکن یار ماں ام الخیر سیدہ فاطمہ وہ ہے چچی کہ انہوں نے اتنی سیوا کی. جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول نے انہیں کوئی اور کفن نہیں، اپنا کرتا دیا، اپنی لنگی دی. یہ کفن ہوا حضرت فاطمہ بنت اسد کا. اور جب جنت البقیع میں دفن کرنا ہوا مدینے میں تو میرے رسول نے ایسا تحفہ دیا کہ کوئی کیا تحفہ دے گا کہ رسول پاک ان کی قبر میں تشریف لے گئے اور لیٹ گئے. کافی دیر تک لیٹے رہے، صبح اٹھے تب جا کے پھر جنازے کو وہاں پہ پہنچایا گیا اور حضرت فاطمہ بنت اسد کو قبر میں لٹایا گیا. میرے عزیز، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رسول پاک کا جہاں قدم پڑتا ہے وہ جگہ حرم بن جاتی ہے، اور رسول پاک جہاں لیٹ جاتے ہیں جس زمین پہ، ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ عرش اعظم سے بھی زیادہ بہتر ہے. برادران اسلام ذرا سوچو کہ اپنی اس چچی کے لیے رسول پاک نے کتنا بڑا تحفہ دے دیا کہ اس زمین کو اتنا متبرک بنا دیا. برادران ملت اسلامیہ،
غرب کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہو رہی تھی، مخالفت بھی بڑھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایک روز حضرت صدیق اکبر آئے، آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ تو چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صدقت۔ تھوڑی دیر میں ابو جہل بھی آ گیا اور ابو جہل نے بھی کہا آپ تو ہماری طرح تمہیں امر مطلب۔ نبی نے فرمایا صدقت۔ اب صحابی بے چین ہو گئے کہ دونوں میں سے سچ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، دونوں نے کہا دونوں کے لیے کیا کہتے ہیں صدقت، دونوں میں سے کیا سچ ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ میں آئینے کی طرح ہوں، آئینے کی طرح، شیشہ روتان، میں شیشے کی طرح ہوں۔ ابو بکر نے دیکھا تو مجھ کو نہیں دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا، اور ابو جہل نے بھی دیکھا تو مجھے نہیں دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا۔ تو میں بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی نورانیت ایسی ہے کہ اگر صحبت میں صدیق اکبر آ جائیں تو مصطفیٰ کے آئینے میں صدیق اکبر کو خود اپنا چہرہ چاند چودھری کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار نظر آتا ہے۔ چمک اس سے پاتے ہیں سب آنے والے، میرا دل بھی چمچا لے، چمچا لے۔ برادران ملت اسلامیہ، آگے بڑھیے، دو حدیثیں آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں، اس کا مفہوم کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ آنگن میں بجلی ہو رہی ہے، مگر جب رسول پاک قریب آئے تو آپ کا لباس بھیگا نہیں تھا، تو آپ نے ہاتھ آپ کے جسم میں پھیرنا شروع کر دیا۔ تو رسول پاک نے فرمایا اے عائشہ یہ کیا تم کی کوشش ہے؟ یا رسول اللہ میں یہ دیکھ رہی کہ بجلی ہو رہی تھی، آپ آنگن سے گزر کر کے آئے لیکن آپ کا کپڑا بھیگا نہیں۔ اللہ کے رسول نے مڑ کے دیکھا کوئی بجلی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر حضرت عائشہ کو دیکھا، اب جو حضرت عائشہ کو دیکھا تو دیکھتے کیا ہے کہ انہوں نے رسول پاک کے چادر کو اوڑھ رکھا ہے، تو حضرت عائشہ سے مسکرا کر نبی فرماتے ہیں کہ عائشہ جس بجلی کو تم نے دیکھا یہ وہ بجلی نہیں ہے، ارے یہ بجلی وہ ہے کہ تم نے میری چادر کو اوڑھا ہے، اس بنیاد پر تم نور کی برسات دیتے۔ میرے رسول ایسے نور والے، نور کو میں نے بتایا شروع میں، نور کو دیکھنے کے لیے نور چاہیے، جب تک نور نہیں ہوگا نور نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ حضرت عائشہ کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک روز اللہ کے رسول میرے حجرے میں تشریف لائے، چراغ جل رہا تھا، میرے ہاتھ میں سوئی تھی، سوئی گر گئی، چراغ بجھ گیا، لیکن رسول پاک نے تبسم فرمایا، مسکرائے۔ اب جو مسکرائے تو آپ کے دندان مبارک سے اتنی آلو نکلی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا پورا کمرہ نور علی نور ہو گیا، اتنا روشن ہو گیا کہ میں نے اپنی سوئی کو حاصل کر دیا۔ برادران اسلام، یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں ظالموں نے جب ظلم کیا تھا اور اللہ کے رسول کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، دانت مبارک شہید ہو گیا تھا، ایک بات مجھے بتاؤ کہ اگر کسی کا دانت ٹوٹ جائے تو اس کا حسن کم ہوگا کہ زیادہ ہوگا؟ اس کی سندرتا بڑھے گی یا سندرتا کم ہو جائے گی؟ دانت سے انسان کی سندرتا ہے نا، اگر ٹوٹ جائے تو سندرتا کم۔ میرے رسول کا بھی دندان مبارک شہید ہوا تھا،
کیا میرے نبی کی سندرتا میں کمی ہے؟ جس کی حسن کی قسم اللہ کھاتا ہے، وہ شمس و ضحاہا فرماتا ہے، وہ نجم فرماتا ہے رب العالمین۔ حضور کی سندرتا کم ہوئی نہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں، ضرب ایسی چوٹ ایسی تھی کہ آپ نے جو لوہے کی ٹوپی پہن رکھی تھی، زنجیر ادھر لٹک رہی تھی، یہ زنجیر آپ کے رخسار میں دھس گئی تھی۔ اس کو نکالنے میں صحابی نے اپنے دانت سے جو کھینچنا شروع کیا تو وہ اتنا اندر دھس گئی تھی کہ اس کو نکالنے میں ان کے دندان مبارک شہید ہو گئے، ان کا دانت ٹوٹ گیا۔ ایسی ضرورت تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا ایک حدیث پاک میں یہ کہ صرف ایک کونا ٹوٹا تھا، یہاں پہ ایک کونا ٹوٹ گیا تھا، جس سے دانت کے بیچ میں تھوڑا سا گیپ بن گیا تھا، چھدروں بن گیا تھا، جس سے رسول پاک کا حسن اور دو والا ہو گیا تھا، اور دو والا ہو گیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی پہلے مسکراتے تھے تو صرف دانت سے روشنی نکلتی تھی، اب جب دندان مبارک شہید ہو گیا اور نبی مسکراتے تو صرف دندان مبارک کی روشنی ظاہر نہیں ہوتی تھی، بلکہ حلقوم مبارک کی، گلے مبارک کی روشنی چھن چھن کے اسے سراج سے باہر آتی تھی، جس سے اور روشنی میں اضافہ ہو گیا۔ برادران اسلام، اب میں بس آخر میں آپ کے پاس ایک اور حدیث کا سارانش رکھ کر کے اپنی بات ختم کروں گا، اور وہیں سے رزلٹ بھی لینا ہے، ٹھیک ہے، نتیجہ بھی لینا ہے۔ خالی حضور دور ہے، حضور دور ہے بیان کرنے سے ٹھیک ہے، حضور کی عظمت اور عفت تو بیان ہوگی، ہمیں کیا فائدہ ملے گا حضور کی اسی نورانیت سے؟ وہ ہمیں لے کے یہاں سے سنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سنو، اللہ کے رسول نے جب مسجد نبوی بنا لی مدینے میں، تو انصار و مہاجرین کا جذبہ ایسا تھا کہ ایک وقت کی نماز چھوڑتے نہیں تھے، حضور کے پیچھے آ کے نماز پڑھتے تھے، اللہ کے رسول جتنی دیر بعد سناتے تھے، تقریر کرتے تھے، سب بیٹھ کر سنتے تھے۔ ایک صحابی تھے بوڑھے، اب ان کا گھر مسجد نبی سے تھوڑا دور تھا، آنے میں ان کو کشٹ ہوتا تھا، رات میں آنے میں اور کشٹ، آنکھ بھی کمزور ہو گئی، چلنے میں تھوڑا کشٹ ہوتا تھا، تو انہوں نے رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ نے ہمیں انومتی دیں کہ ہم عشاء کی نماز اپنی باری میں پڑھیں۔ ٹھیک، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو میرے نبی تو من کی بات بھی جانتے ہیں، تو نبی نے دیکھا کہ یہ صحابی تھوڑا سستی کر رہے ہیں، مسجد میں آنے میں سستی کر رہے ہیں، تو نبی نے فرمایا نہیں، تم کو آنا ہوگا، مسجد میں آشتے ہو گئے، نماز کھڑے پڑھتے ہو گئے۔ صحابی نے حضور کا حکم سنا، بیٹھ گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑے ہوئے، عرض کیا جا رسول اللہ کو شرط کرنا چاہتے ہیں، کہا جدی بشتی ہو جائے تو لوگ بہانے نکالتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں نا، تو وہ صحابی بھی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، کہتے جدی بشتی ہو جائے تو، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور میرے رسول ایسے شفیق اور مہربان کی امت پر کہ اگر زیادہ تیز بارش ہوتی تھی تو مؤذن کو حکم دیا جاتا تھا کہ اذان میں یہ ورڈ بھی، یہ جملہ بھی شامل کر لو کہ الصلاۃ رحالکم، کہ نماز اپنے گھروں پہ پڑھ لو۔ نبی ایسے مہربان، لیکن یہ صحابی کہہ رہا ہے جدی بشتی ہو جائے تو میرے نبی نے فرمایا جدی بشتی بھی ہو جائے تو بھی تم کو آنا ہوگا۔ آج افسوس ہے کہ ہم ہفتوں مسجد آباد نہیں کر پاتے تھے، بہانے تلاش کرتے تھے، اذانیں ہوتی ہیں نصیحت منسیہ کر دیتے ہیں،
میرے عزیز نماز کی اہمیت کو سمجھ گیا. ٹھیک ہے. وہیں ایک اور دوسرے صحابی تھے، وہ بھی بڑے بوڑھے تھے، کمر چھٹ گئی تھی، لاٹھی کے سہارے سے چلتے تھے، مگر ایک وقت کی نماز بھی قضا نہیں کرتے تھے، حضور کے پیچھے پہنچتے تھے. ٹھیک. ایک روز وہ عشاء کے وقت اپنے گھر سے نکلنا چاہتے، لاٹھی لے کے جیسے ہی کھڑے ہوئے 2 قدم چلے تو بیٹے نے پوچھا کہ بابا کوتا جا گئے؟ اب بیٹا معلوم نہیں اذان ہو چکی ہے، مسجد نبی جا رہا ہوں. اب بابا بشتی بہت ہو گئی، راستے میں بہت کادو ہے، کیچڑ ہے، شکالے چلے جاوے. تو صحابی کو چلا لا گیا، فرمایا کہ بیٹے تجھے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے میں سے روکتا ہے، صحبت رسول میں بیٹھنے سے مجھے روکتا ہے. اچھا بتا، کیا تو مجھے صبح کو زندہ رہنے کی ضمانت دیتا ہے کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا؟ بیٹا چپ ہو گیا. باپ لاٹھی کا سہارا لے کر مسجد نبی کی طرف چلے، آگے آگے باپ پیچھے پیچھے بیٹا. کادو بہت تک چلنے میں کشٹو تھا. مسجد پہنچے تو جماعت ہو چکی تھی، اللہ کے رسول واز فرما رہے تھے. مجمع بہت کثیر تھا، مسجد میں دل رکھنے کی جگہ نہیں تھی. صحابی کو دور پیچھے کہیں جگہ مل گئی، وہیں بیٹھ کر رسول پاک کے خطاب کو آپ سماعت کرتے رہے. جب حضور کا خطاب مکمل ہو گیا تو اللہ کے رسول سے تو کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. دنیا کیا تو عالم میں بھی کوئی چیز ہے تو نبی سے نہیں چھپتی ہے. خود حضور فرماتے ہیں کہ میں دونوں جہاں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ. ٹھیک ہے. اے مطلبی دیکھی، حضور کے دیکھنے کا عالم یہ ہے تو صحابی کے دل کا حال کیسے چھوٹے گا؟ اللہ کے رسول پیچھے بیٹھے ہوئے صحابی سے میں کھڑے آشو. اب جو کہا یہاں ہو تو صحابی خوشی سے پھولے نہ سمائے، کیونکہ اسی تمنا میں روز صبح شام جاتے تھے کہ کاش کے رسول اللہ کی نظر عنایت ہو جائے، حضور مجھ کو دیکھ لیں. تو کبھی آگے بیٹھتے، کبھی بیچ میں بیٹھتے، کبھی سامنے بیٹھتے، کبھی دائیں بیٹھتے، کبھی بائیں بیٹھتے. آج بالکل پیچھے جگہ ملی تھی. اللہ کے رسول نے ان کو ڈاک لیا، بلایا. اب جو بلایا تو بڑے جوش میں کھڑے ہوئے. بخاری شریف میں بہت تفصیل سے حدیث ہے جس کا سارانش میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. کھڑے ہوئے اور سینہ تن گیا، کمر جھکی ہوئی تھی. لاٹھی لے کے 2 قدم تیز بڑھے، لیکن فوراً دل میں خیال آیا کہ کہیں مجھ سے محفل میں بیٹھنے میں کوئی کھوتی تو نہیں ہو گئی، آداب محفل میں کوئی خطا تو نہیں ہو گئی. تو اس وقت ان کی حال یہ ہو گیا، قدم کانپ گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، پیر بنو بھاری ہو گیا، اٹھانا مشکل، چہرے کا رنگ سرد پڑ گیا، تھر تھر کانپنے لگے. ڈرے ہوئے سہمے ہوئے تھے کہ اچانک دل نے پھر تسلی دی کہ جن کی بارگاہ میں جا رہے ہو وہ تو رؤوف مصطفیٰ ہیں، رحیم مصطفیٰ ہیں. ارے ان کی سزا میں بھی مزہ ہے کہ مرتے مرتے بھی تصویر محمد کو آنکھوں میں بسا کے مرو گے. یہ خیال پیدا ہوا تو پھر 2 قدم تیز چلے، پھر بھائی لگا تو چھٹک گئے، کانپنے لگے. پھر دل نے تسلی دی، 2 قدم پھر آگے بڑھے. غرض کے کسی امید و بیم میں رسول پاک کا سامنا ہو گیا، آمنے سامنے ہو گئے. اللہ کے رسول کے سامنے جو پہنچے تو حالت یہ تھی کہ ہاتھ بندھا ہوا ہے، بدن کانپ رہا ہے، چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے اور نگاہیں جھکی ہوئی ہیں. اللہ کے رسول نے اپنے صحابی کو اس حال میں جو دیکھا تو فرمایا اپنی چھڑی مجھے دے دو. لاٹھی تمہاری ہے، مجھ کو دے دو. صحابی نے نگاہیں اٹھائیں، حیرت سے رسول اللہ کو دیکھا، کیونکہ نبی نے آج تک کسی سے کچھ طلب نہیں کیا. یہ میرا نصیب ہے کہ رسول اللہ نے آج مجھے بھی پسند فرما لیا، میری لاٹھی کو بھی پسند فرما لیا. جلدی سے اس لاٹھی کو اٹھایا اور اپنی ہتھیلی میں سجایا، بڑے ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اللہ کے رسول نے اس لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں لیا، مٹھیے میں اپنا ہاتھ رکھا، کچھ دیر اس کو اللہ نے دیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائیوں کہ اگر آپ قاری شیخ الدین صاحب کو کوئی تحفہ دیں اور قاری صاحب آپ کو لوٹا دیں
تو آپ کیا کہیں؟ نہیں حضور آپ نہیں رکھیں، بولیں گے اس کا مطلب ہے تمہاری نیت خراب ہے، تمہاری نیت صحیح نہیں ہے، دے کر کے ٹھیک ہے تو رکھیں، کیا مطلب کہ تم نے دے دیا مگر دل میں یہی ہے کہ یہ جو چیز میں نے دی یہ میری ہے، تو سمجھ میں بات آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ جدی آپ یہ کہو کہ نہ حضور آپ نہیں رکھیں یہ لوٹا رہے ہیں آپ نہیں لے رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے دیے ہوئے تحفے کو تم اپنا دیا ہوا نہیں سمجھ رہے ہو، دینے کے باوجود یہی سمجھ رہے ہو کہ چاہ ہمارے نشا سے کبھی تو کہہ رہے لیے آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ارے آپ نے قاری صاحب کو دیا، قاری صاحب نے دے دیا، آپ کا تحفہ قبول، اب اگر قاری صاحب وہی چیز آپ کی طرف لوٹا دیں تو اس کو تم اپنی چیز مت سمجھو، وہ چیز پھر قاری صاحب کی ہے، خوش ہو جاؤ کہ قاری صاحب نے بھی مجھے تحفہ دیا۔ قدرت بوجھتے سے نا یہی نا سمجھی کچھ لوگ کرتے ہیں۔ میرے پیارے وہ صحابی تھے، جب رسول پاک نے لاٹھی لوٹائی تو انہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا یا رسول اللہ اسے آپ رکھیے، نہیں، کیونکہ انہوں نے تو پیش کر دیا تھا۔ اب رسول پاک نے جب لوٹایا تو ان کی نیت یہ ہے کہ میری لاٹھی نہیں ہے، رسول اللہ کی لاٹھی ہے، یہ رسول پاک کی دی ہوئی لاٹھی ہے۔ آج کل لوگ بہت بولتے ہیں پیدر، اس بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، اس کو پڑھو ایمان تازہ ہو جائے گا کہ صحابی کو رسول پاک نے دیا اس لیے تھا کیونکہ وہ صحابی مجبور تھے، معذور تھے، ان کو چلنے کے لیے لاٹھی کا سہارا چاہیے تھا، تو صحابی نے تو لیا، تو چاہیے یہ تھا کہ اسی کے سہارے چلتے، مگر اس بوڑھے صحابی کا عقیدہ و ایمان دیکھو، صحابی ان سے بڑا کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا ہے، کوئی غوث اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا ہے، کوئی قطب ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتا ہے، وہ صحابی رسول ہیں۔ عقیدت کیسی ہے؟ یہ نبی کا تحفہ ہے، یہ نبی کا تحفہ ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، پیر صاحب اگر تم کو اپنا جوتا دے دیں تو تم اس کو زمین میں گھسراتے ہوئے چلو گے؟ بولو بھیا، سنی مسلمان اپنے مرشد کا جوتا بھی ہے، اس کی بھی عزت کرتا ہے، اس کا بھی، اس کو بھی بڑے اچھے سے نہیں رکھے گا کہ حضور کیا بولتے ہیں جوتا اچھے ہے نا بھائی۔ میرے پیارے صحابی نے اس لاٹھی کو زمین پہ رکھا ہی نہیں، ایسے اٹھا لیا جیسے بارہویں شریف میں تم نے جھنڈا اٹھا رکھا تھا، ایسے ہی صحابی نے لاٹھی اٹھا لیا، مشکل سے مسجد نبی سے نکلے، جیسے ہی مسجد نبی سے نکلے اندھیرے میں پہنچے نا، پوری لاٹھی روشن ہو گئی، اتنی روشنی ڈیوٹی کے راستے میں پا لیا۔ آگے بڑھے تو ایک صحابی ہیں جو کیچڑ میں پیر ادھر ادھر رکھ کے مشکل سے سفر کر رہے ہیں۔ مسلمان صلہ رحم ہوتا ہے، مسلمان جھگڑالو نہیں ہوتا ہے، اگر جھگڑے اختلاف ہو جاتے ہیں تو اس کو مٹا دیتا ہے، نفرتوں کو اپنے دل میں نہیں رکھتا ہے، بات سمجھے نا، آپس میں ہمدرد ہوتا ہے، بھائی بھائی ہوتا ہے، بھائی چارے کے ساتھ رہتا ہے۔ آج ابھی مثال کے طور پر یہ میلاد شریف ہے، میلاد شریف میں تبرک بٹے گا، اب کسی کو تبرک مل جائے اور کسی کو نہ ملے، تو جس کو ملا ہے وہ یہ نہیں سوچے گا کہ چلو اس میں سے اس کو میں دے دوں، نہیں، مانگے گا بنا تو امید لپیٹ کر کے مانگے گا۔ یہ مزاج آج مسلمان کا ہو گیا ہے۔ میرے پیارے، فائدہ ملے تو فائدہ پہنچاؤ، اپنے بھائی کو فائدہ پہنچاؤ، اپنے پڑوسی کو فائدہ پہنچاؤ، اپنے سماج کو فائدہ پہنچاؤ۔ اللہ نے تمہیں فائدہ دیا ہے تو اس فائدے کو سمیٹ کے مت رکھو ورنہ گھٹ جائے گا، بانٹتے رہو گے کبھی گھٹے گا۔ لیکن آج مسلمان کا حال یہ ہے، بھائی کی زمین کھینچ لے گا، بھائی کو کھانا نہیں دے گا، پڑوسی کی طرف دھیان نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ذلیل و خوار مسلمان ہو رہا ہے۔ آج ہماری مسجد، مقبرے، خانقاہیں، درگاہیں ہیں جو کچھ سب چھینی جا رہی ہیں، اس کی ایک وجہ ہمارا گھر، اس پہ بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، اس بنیاد پہ کیونکہ ہم نے شریعت محمدی کا پالن نہیں کیا۔ مسلمانوں، آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔
لوگوں مسلمانوں اور خوف خدا پیدا کر لو. برادران اسلام دیکھو وہ صحابی ہیں، نور والی روشنی وہ لاٹھی ہو گئی، چاہتے تو اسے اپنے پاس رکھتے، لیکن فائدہ تقسیم کرنے کے لیے بھائی کے پاس پہنچ گئے. کہا یہاں اندھیرے میں کیا چلتے ہو؟ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ لاٹھی دی ہے اور اسی کی روشنی سے ہم اپنا راستہ طے کرتے ہیں. غرض کے دونوں صحابی ساتھ ساتھ چلے، ایک چوراہے پر پہنچے جہاں سے دونوں کا راستہ الگ ہوتا تھا. تو جن کے پاس نور والی لاٹھی نہیں تھی تو انہوں نے کہا بھائی میں یہاں سے راستے کو جانتا ہوں، اندازہ ہے مجھ کو، میں اپنی باڑی چلا جاؤں گا، آپ اپنے گھر جائیے. انہوں نے کہا واہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اجالے میں جاؤں تو آپ کو اندھیرے میں چھوڑ دوں. یہ شان اسلامی آج افسوس ہے کہ ہم اس میں بہت پیچھے ہو چکے ہیں. تو دوسرے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں باڑی میں چلا جاؤں آپ کو راستے پہ چھوڑ دوں. غرض ہے یہ پھل باسا کی تکرار تھی، آپس میں دونوں کوتھا بولتے بولتے بولتے. جیسے بنگال میں آپ لوگ جب کوتھا بولتے ہو تو لگتا ہے جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، لیکن وہ لڑائی نہیں جو پھلوازا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے قریب ہوتے چلے جاتے ہو، ہے نا. دونوں صحابی قریب ہوتے چلے گئے حتیٰ کہ ایک کی لاٹھی دوسرے کی لاٹھی سے ٹکرا گئی. ٹکرانا تھا کہ دوسرے صحابی کی لاٹھی روشن ہو جاتی ہے اور وہ جلد ہو جاتی ہے. یہ حدیث ہے، حضور کا نور ایسا ہے. کہ حضور خود نور مجسم ہے، جو محبتوں سے حضور سے وابستہ ہو جاتا ہے اللہ اسے بھی نور والا کر دیتا ہے. اور اگر کوئی سوکھی لکڑی نبی کے ہاتھ میں آ جائے تو روشن ہو جاتی ہے، اس لکڑی سے جو ٹکرا جائے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے. ٹھیک، اس سے نتیجہ کیا نکالنا ہے بس اسی پہ ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے. اے مسلمانوں ذرا سوچو کہ تمہارے فور فادر ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو، پتر بولتے ہیں نا، دادا پردادا. تو تمہارے دادا پردادا نہ جانے کب سے تم مسلمان ہو، نہ جانے کب سے تم مسلمان ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مشرف اسلام تم ہوئے، تمہارے دادا پردادا دادا ہوئے، لیکن اسلام کی وہ روشنی تمہارے پاس نظر نہیں آتی. تم روشن نظر نہیں آتے، وجہ کیا ہے؟ ہمارے اس سماج میں کچھ بزرگ آئے وہ روشن تھے، جن سے اسلام پھیلا. خواجہ آئے روشن آئے تھے، بولو اسلام پھیلا کہ نہیں پھیلا؟ ہندوستان میں آپ کے بنگال میں جلال الدین تبریزی آئے، روشن تھے. ٹھیک ہے، اسلام پھیلا کہ نہیں پھیلا؟ اخی سراج آئی نہیں، اللہ الحم پنڈوی، نور خدلال پنڈوی، حافظ رائل بندگی، پاٹن چاپڑی، نہ جانے کیسے کیسے بزرگ سب آئے ہے نا، اور ان سے اسلام پھیلا ہے. آج کیا وجہ ہے کہ وہ نور ہم میں نظر نہیں آتا ہے؟ تو کسی کی انالیسس کر لی جائے تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے. سنو بھائی، بچوں کو چپ کراؤ، لوگ فٹ بال لے کے آ گیا بنگالی مانوش ہے. سنو ادھر دیکھو تھوڑی توجہ، یہ شیطان بہکائے گا اس وقت تاکہ بات کو سنا نہ جائے. تو سماعت فرمائیے، ہم کیوں نہیں روشن؟ کیا ہمارے پاس وہ روشنی نہیں ہے؟ ہر مومن کے پاس روشنی ہے. وہ چراغ ہمارے سینوں میں جل رہا ہے، لیکن اس کی باقی ہم نے اپنے عمل سے چڑھی کر لی. آپ لوگوں نے لالٹین دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ کتنے لوگوں نے لالٹین دیکھا ہے؟ ذرا ہاتھ ادھر بتاؤ. دیکھا ہے نا؟ ایک ڈبے میں تیل ہوتا ہے، اس میں ایک بتی ہوتی ہے، ایک چابی ہوتی ہے جس سے اوپر نیچے آپ کرتے ہو، اور ایک شیشہ ہوتا ہے، اسی کا نام لالٹین ہے. ٹھیک، کبھی کبھی اس کی بتی ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو اس میں سے دھواں نکلتا ہے کہ نہیں؟ وہ دھواں جا کے کہاں لگتا ہے؟ بولو، شیشے میں لگتا ہے نا. شیشے کا حال کیا ہوتا ہے؟ کالا ہو جاتا ہے. اب جب شیشہ کالا ہو گیا، آلو تو اندر ہے، روشنی باہر آئے گی. آپ کیا کرتے ہو؟ جلدی سے شیشہ اتارتے ہو، کپڑے سے صاف رکھتے ہو، کینچی لے کر کے جو ٹیڑھا ہے اس کو سیدھا کر دیتے ہو، ہے نا.
جب لو سیدھی ہو جاتی شیشہ چڑھا دیتے ہو، اب لالٹین میں اندر بھی روشنی ہوتی ہے، اجالا باہر بھی ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آج حال کچھ ہمارا بھی ایسے ہی اسی لالٹین کی طرح ہو گیا ہے کہ ہمارے سینے میں ایمان و عقیدے کا چراغ تو جل رہا ہے، لیکن ہم نے اپنے عمل سے اس کی بتی کو ٹیڑھا کر دیا ہے. اب یہاں سے جھوٹ کا دھواں، چوری کا دھواں، چغلی کا دھواں، سود کا دھواں، نہ جانے کیسا کیسا دھواں اٹھ اٹھ کر کے ہمارے شیشے دل کو سیاہ کر چکا ہے. روشنی ہے مگر اجالا نظر نہیں آ رہا ہے. اے مسلمانوں، اگر چاہتے ہو کہ اجالے باہر بھی آئے، جس سے اسلام پھیلے، تو بس لوٹ آؤ، خوف خدا پیدا کرو اور استغفار کے ماجھے سے اپنے شیشہ دل کو صاف کر لو اور شریعت کی قینچی سے اپنی باتی کو کاٹ کر لو سیدھی کر لو. گنبد خضرا کے بکی سے اپنی لو کو لگا لو. اب جب شیشہ چڑھاؤ گے تو بخدا کہتا ہوں کہ تم اندر سے بھی چمکو گے، اجالا باہر بھی آئے گا. اجالا باہر. بولو بھائی کتنے لوگ چمکنا چاہتے ہیں؟ چمک مجھ سے پاتے ہیں سب کہنے والے ہیں، میرا دل بھی چمکا دے، چمکا دے. بولو بھائی آپ لوگ وہ چمک چاہتے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں تو نماز المحترم بوشے جاؤ. ویسے نماز میں بیٹھتے ایسے بیٹھتے سب آگے پیچھے میں چلے سب نماز المحترم سب بوشو. ہم نیم بتا دیتے ہیں، اس نیم کو اگر اپناتے رہو گے تو انشاءاللہ تعالی تم سے زیادہ روشن کوئی ہو نہیں سکتا. ٹھیک. اب آپ نماز کی طرف بیٹھ چکے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو برائیاں مسلم سماج میں ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ ہم اللہ کا ذکر کم کر رہے ہیں، اللہ کو کم یاد کر رہے ہیں. ہم بھول چکے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی جھوٹ شروع کرتے ہیں اور شام ہوتے ہوتے نہ جانے کتنی خطا کر ڈالتے ہیں. جھوٹ جو ہے یہ برائیوں کی جڑ ہے. جھوٹ سے ہی برائی پنپتی ہے. جھوٹ وہ عمل ہے کہ جس سے برائی پنپتی. جھوٹ جب آپ بولنے لگیں گے تو چور بھی ہو جائیں گے، سود خور بھی ہو جائیں گے، زانی بھی ہو سکتے ہیں، شرابی بھی ہو سکتے ہیں، غیبت کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، چغلی کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں. برائیاں بڑھتی چلی جائیں گی. ایک جھوٹ شام تک آپ کو بہت سی برائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے. جھوٹ سے بچیے. ٹھیک ہے نا؟ تو کہنا یہ ہے کہ یہ احساس بیدار کیجیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اسی کا نام مراقبہ ہے. ہر خانقاہ کی یہی تعلیم ہے. خانقاہ میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم مرشد آباد کے ہو کہ مالدہ کے ہو. آئے ہو بادشاہوں کے فقیر بیٹھو اور بیٹھ کر کے مراقبہ کرو. سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تم بڑے چور تھے، بڑے بدماش گنڈے تھے، سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جب یہ احساس بیدار ہو جائے تو وہ اللہ سے قہار و جبار نہیں، رحمان و رحیم ہے. فوراً اپنے جرم و خطا کی اللہ سے معافی مانگ لو. بچپن دیکھو، جوانی دیکھو، بڑھاپا دیکھو، نظر آ جائے اسے اللہ کے حضور پیش کر دو. اگر پہاڑ کے بوجھا کے برابر بھی گناہ ہوں گے نا اتی شیغر اسی سمے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. بولو بھئی اب چاہتے ہو خانقاہ کی تعلیم تو اپنے ہاتھوں کو نابی پہ باندھیے اور تھوڑی دیر کے لیے سبھی لوگ اپنی اپنی آنکھیں بند کر لیجیے اور سر جھکا کر کے من میں جھانکیے. دیکھیے، غور کیجیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ احساس زندہ ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس عالم الغیب و شہادہ رب العالمین کی بارگاہ میں پھر محاسبہ کیجیے. اپنے جیون میں جھانک کر دیکھیے کہ میں نے بچپن میں کیا کیا، جوانی میں کیا کیا، بڑھاپے میں کیا کیا. এক্ষুনি আমি কি করলাম সম্পূর্ণ ভুল ত্রুটি আল্লাহর কাছে পেশ করে দেন. আল্লাহ গফুর আছে, আল্লাহ রহিম আছে, আমার তোমার সবাইকে গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবে ইনশাআল্লাহ. বিসমিল্লাহ.
پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرا زور سے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ہی معبود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ القصبے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے فرمایا کہ ہم نے کلمہ شریف کا استحسان کیا۔ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 3000 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، 3000 نیکیاں نامے اعمال میں درج فرما دیتا ہے۔ اے عزیزو ذاکر بنو، ذکر اللہ کی کثرت کرو۔ اللہ توفیق دے کچھ دیر مسجد میں بیٹھ کر، کچھ دیر گھر میں خدمت بنا کر، کچھ دیر چلتے پھرتے بھی کلمہ شریف پڑھو، دکان پہ کلمہ پڑھو، کھیت میں کلمہ پڑھو۔ جب کثرت سے آپ کلمہ پڑھنے لگو گے تو زبان کا اثر دل قبول کر لے گا، اور جب دل قبول کر لے گا تو انشاءاللہ تعالی زبان ٹھہرے گی مگر دل نہیں ٹھہرے گا، پڑھے گا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہوشیار ہو جاؤ، اللہ ہی کے ذکر سے قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں سے کم آپ 2 منٹ 5 منٹ اپنے لیے نکالیے جس میں آپ دھیان دیجئے کہ مجھ سے کہاں بھول ہو گئی، کہاں خطا ہو گئی۔ 24 گھنٹے میں آپ کو نظر آئے گی کہ صبح میں ایٹا بھول کر لوں، دوپہر ایٹا بھول کر لوں، বিকালে ایٹا کر لوں، সন্ধ্যা বেলা ایٹا بھول کر لوں۔ جو بھول একত্রিত তুমি করবেন সম্পূর্ণ আল্লাহর কাছে পেশ করে দেবেন। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমার তোমার সবাই এই ক্ষতি আল্লাহ তাআলা মাফ করে দেবে ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে? تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں نے آپ کو یہ طریقہ بتایا ہے صفائی قلب کا، نور ایمان کو حاصل کرنے کا۔ بولو اس میں آپ کو کوئی کشٹ ہوا، کوئی تکلیف ہوئی؟ لیکن آپ کو بہت سے گناہ حضور کے صدقے اللہ نے معاف کر دیا۔ نبی کی محفل میں آئے ان کا صدقہ مل گیا، اللہ نے بہت سے گناہ معاف کر دیا۔ لیکن اب آنے والا جیون اچھا بناؤ، اپنی مسجد آباد کرو، مسجدوں کے لیے جھگڑے مت کرو، خانقاہ آباد کرو، خانقاہوں کے لیے جھگڑے مت کرو۔ یہ جھگڑا کرنا چھوڑ دو، یہ جھگڑے سے ہمارے وہاں ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے، ہمارا عقیدہ کمزور ہو رہا ہے، ہمارا عمل کمزور ہو رہا ہے۔ جھگڑا زیادہ دیر کا مت رکھو۔ مومن کو چاہیے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ بھی نہ رکھے، معاف کرنے کی صلاحیت رکھو۔ وہی مسلمان کامیاب ہے کہ جو دوسرے مسلمان کو معاف کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا اسلامی جذبے کے تحت اگر آپ زندگی جینے لگیں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو عمل خیر کی توفیق دے۔ آپ لاکھ محنت کرو گے میں برائی نہیں کروں گا، لیکن آپ سے برائی ہو جائے گی۔ میں حج کر لوں گا، حج کرنے کے بعد بھی برائی ہو سکتی ہے۔ میں روزہ رکھ لوں گا، پھر بھی برائی ہو سکتی ہے۔ زکات دے دوں گا، پھر بھی برائی ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ اگر اس کو آپ روزانہ کرنے لگو تو اللہ نے وعدہ کیا کہ جب آپ وہ عمل کرنے لگو گے تو برائی سے بچتے رہو گے۔ جانتے وہ عمل کیا ہے؟ آپ لوگ بتا سکتے ہیں؟ بتائیے نا، آپ لوگ بتا سکتے ہیں وہ عمل کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
کہ بے شک نماز تمام بے حیائیوں برائیوں سے روک دیتی ہے. روزہ رکھنے والا برائی کر سکتا ہے, حج کرنے والا برائی کر سکتا ہے, زکات دینے والا برائی کر سکتا ہے, لیکن نماز پابندی سے پڑھنے لگو گے تو برائی تم سے دور ہونے لگے گی, بے حیائی تم سے دور ہونے لگے گی. تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ مسجد آباد کرو. ماں بہن بیٹھے کو چاہیے کہ اپنے گھروں کو مسجد جیسا بنا لیں. 5 وقت مصلے بچھا کے آگے نمازیں پڑھنے لگے, قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو انشاءاللہ جن جنات بھوت شیطان چڑیل پری سے ان سب چیزوں سے ہماری ماں بہن بیٹیاں محفوظ ہو جائیں گی. جب اسلامی سماج آپ بنا لو گے تو آنے والی جنریشن بھی بڑی سندر حسنی تہذیب و حسینی کلچر لے کر اٹھے گی تو انشاءاللہ انقلاب آئے گا. اسلام کے پرچم کو جو لوگ جھکانا چاہیں گے وہ جھک جائیں گے, پرچم اسلام بلند رہے گا, بلند تر رہے گا. دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمیں آپ سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے, شریعت کا پابند رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.